وی پاپ سنسنیشن BTS کے ایک رکن کا کہنا ہے کہ وہ ایک کان میں سماعت کی کمی کا علاج کروا رہے ہیں۔ یہ اعلان بینڈ کے انتہائی متوقع عالمی دورے کے وسط میں آتا ہے۔ بدھ کو ایک لائیو سٹریم میں 30 سالہ نوجوان نے کہا کہ اس نے تقریباً 2.5 سال سے اس مسئلے سے نمٹا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اسے بینڈ کے مداحوں کے سامنے ظاہر کر رہے تھے۔ اخبار نوایا گزیٹا کے ماسکو دفاتر میں راہداری خاموش ہے، خالی پن کا ایک زبردست احساس ہے۔ اسرائیلی آبادکاروں نے مقبوضہ مغربی کنارے میں 3 فلسطینی خاندانوں کا ان کے گھروں کے اندر محاصرہ کر رکھا ہے۔ ایک مہم میں پانی اور بجلی کاٹ دی ہے، جس کو رہائشیوں نے ان کی زمین چوری کرنے کی کوشش قرار دیا ہے۔ بدھ کے روز نابلس کے جنوب میں قصرہ گاؤں سے سیکیورٹی کیمرے کی فوٹیج کو ایک مکان کے گرد گھیرا ہوا دکھایا گیا ہے۔ ماحولیاتی حکام نے کہا ہے کہ عمان سے تیل کا ایک بڑا اخراج ملکی سرزمین تک پھیل گیا ہے، جس سے وسطی ساحل کے ساتھ ساحل آلودہ ہو رہے ہیں۔ سلطنت کی ماحولیاتی اتھارٹی نے بدھ کے روز بتایا کہ کیرولین بزنگی سے تیل ایک ٹینکر جو جون میں عمان کے قریب سے گزرنے کے بعد سے خام تیل کا اخراج کر رہا تھا، راس مدرکہ کے ساحلوں تک پہنچ گیا ہے، جس سے 40 کلومیٹر 25 میل ساحلی پٹی متاثر ہوئی ہے۔ کولمبیا میں پیر کے تباہ کن زلزلے کے بعد امدادی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، جسے حکام نے آخری مرحلہ قرار دیا ہے، کیونکہ ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 265 ہو گئی ہے، جبکہ 3000 کیو عملہ زلزلے کے بعد بدھ کے روز ریسکیو عملہ زلزلے کے بعد تیزی سے 72 گھنٹے کے نشان کے قریب پہنچ رہا تھا۔ اس عرصے کے دوران بچانے والوں کے منہدم عمارتوں کے نیچے زندہ پائے جانے کا امکان ہے۔ ناروے کے وزیر خارجہ ایسپن بارتھ عید جمعرات کو اسلام آباد پہنچے۔ یہ ایک دہائی میں پہلا دورہ ہے۔ دفتر خارجہ FO نے بتایا کہ ہوائی اڈے پر ان کا استقبال ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ یورپ کی سفیر عائشہ علی نے کیا۔ کانگریس کے ڈیموکریٹس نے بدھ کے روز USS ابراہم لنکن پر سوار حالات کے بارے میں جوابات کا مطالبہ کیا۔ طیارہ بردار بحری جہاز کی ریکارڈ سیٹنگ، تعیناتی کے دوران خوراک کی کمی، پلمبنگ کی ٹوٹ پھوٹ اور دماغی صحت کے بحران کی اطلاعات کے بعد بدھ کے روز سیکرٹری دفاع پیٹ ہیگسٹ کو لکھے گئے خط میں سینیٹر رچرڈ بلومینتھل نے بحریہ سے طیارہ بحری جہاز پر سوار حالات کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ کیا، جسے 200 دنوں میں ساحل پر آئے بغیر 250 دنوں سے زیادہ تعینات کیا گیا ہے اور سمندر میں لگاتار دنوں کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اسپین بھر کے تماشائیوں نے حیرت سے دیکھا، کچھ اپنے حفاظتی شیشے اتار کر اپنے پیروں کی طرف اٹھ رہے تھے، کیونکہ بدھ کی شام کو ملک کے شمال میں ایک نیا گرہن پھیل گیا اور اسے تاریکی میں ڈوب گیا۔ اسپین نے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی اور دیہی علاقوں میں دیکھنے کے خصوصی مقامات قائم کیے جو تماشے کے بہترین نظارے پیش کرتے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہر دہائی نے ایک ایسا لمحہ دیکھا ہے جب ہمارے جیسے ملک پر جمہوریت کے مضبوط دفاع دیکھا ہے۔ جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں حکومت بالعادستی کے لیے نہ ختم ہونے والی جدبود دفاع کی ضروری بناتی ہے، جمہوری قوتوں کے دبنے اس درمیان بالعادستی کے لیے نہ ختم ہونے بڑے کاموں کو ضروری بناتی ہے۔ غیر جمہوری قوتوں کے اپنے استدلال کو آگے بڑھانے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ جمہوری حکمرانی کے طور پر منتخب رہنما اپنی پوزیشن پر لاتی ہیں۔ وہ اس خیال کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ایک زیادہ بے لوث قیادت ملک کے لیے کیوں رکھی۔ یہ وہ مرکزی دلیل ہے جس سے متعدد غیر جمہوری قوتیں سیاست اور حکمرانی میں اپنی مداخلت کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس بنیاد میں ایک خامی ہے، کوئی قیادت بے لوث نہیں ہوتی، سیاسی میدان میں نہیں۔ قیادت کا ہر دعوے دار پیٹ کی سیاسی میدان میں نہیں۔ مثال کے پر غیر جمہوریت دار معاشرے میں موجود طاقتوں کو بروئے کارلا کی منظم طاقت ہوتی ہے، اور اس لیے وہ اس سائے کے طور کے ساتھ اپنی وابستگی کے ذریعے متعین کردہ حدود سے باہر کام کرنے کے قابل نہیں رہے، جس نے انہیں حکومت کرنے اور دوسرے اداروں پر حملہ کرنے کی طاقت فراہم کی تھی، جسے کسی بھی تصور کے ذریعے ملک کی خاطر کیے گئے لوث بیلے اقدامات کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ کوئٹہ، زوب اور چمن سمیت بلوچستان کے کچھ حصوں میں بدھ کو 8 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ حکام نے بتایا کہ رہائشیوں میں خوف و ہرس پھیل گیا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ اس کا مرکز زوب سے 122 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ راولپنڈی سیکورٹی اہلکاروں پر مبینہ طور پر فائرنگ کے بعد گولی مار کر ہلاک ہونے والے مشتبہ شخص کا پوسٹ مارٹم بدھ کو DHQ ہسپتال میں کیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ تفتیش کے حصے کے طور پر اس سے برآمد ہونے والے فون کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔
32 سالہ ملزم محمد حسین کی لاش RAA لے کر آئی. بازار پولیس HQ ہسپتال لے گئی. بازار پولیس DHQ ہسپتال ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے منگل کی رات پوسٹ مارٹم کیا کیونکہ کسی نے لاش کا دعویٰ نہیں کیا تھا. ایرور 500 ایرور 1500 there was an error. Please try again later. That's all we know. ہرارے زمبابوے کے ہزاروں بنیادی طور پر سفید فارموں کے تجارتی فارموں پر قبضہ کرنے کے 2 دہائیوں سے زیادہ کے بعد ان میں سے کچھ جائیدادیں دوبارہ ہاتھ بدلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن صدر ایمرسن منانگا گوا کی حکومت نے اصرار کیا کہ یہ اقدام زمین کی دوبارہ تقسیم کے پروگرام کا الٹ نہیں ہے جس نے 2000 کے بعد زمبابوے کے دیہی علاقوں کو نئی شکل دی. لوگ اس ماحول سے خوف زدہ ہیں جہاں مزار ہے. یہاں کبھی کوئی برائی نہیں ہوگی اس لیے یہاں پر موجود گدھوں سے کوئی نہیں لڑتا. ایک شخص جسے وہ گدکن کہتے ہیں BBC کو بتاتے ہیں زیادہ تر موت اور زوال سے منسلک شاید یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جب گدھ مغربی افریقی شہروں کے آسمانوں سے غائب ہو گئے تو ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی. اس آرٹیکلو ان اسپانیول کولمبیا نے پیر کے تباہ کن زلزلے کے بعد اہم اوقات میں ابتدائی طور پر کچھ پیشکشوں سے انکار کرنے کے بعد بین الاقوامی امداد اور امدادی کارکنوں کو موصول کرنا شروع کر دیا ہے. اشاعت دی انٹرسیپٹ اور غیر منفاتی فریڈم آف پریس فاؤنڈیشن نے ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ سروس کو ان کی پوسٹس تک پیشگی رسائی فروخت کرنے سے روکنے کے لیے ایک وفاقی مقدمہ دائر کیا ہے. بدھ کے روز عدالتی دائروں میں دلیل ہے کہ سبسکرپشن پر مبنی سروس عوامی مفاد کے معاملات تک رسائی کو محدود کر دے گی. ریاست متحدہ میں انتہائی دائیں بازو کے گروپوں کے ایک سرکردہ ماہر پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے خفیہ مخبروں کو خفیہ طور پر ادائیگی کے لیے حتیث دہندگان کی رقم استعمال میں مبینہ کردار کے لیے الزام عائد کیا ہے. بدھ کو محکمہ انصاف نے مونٹگمری الاباما میں مقیم شہری حقوق کی غیر منفاتی تنظیم سدرن پاورٹی لا سینٹر کے لیے سابقہ انٹیلیجنس ڈائریکٹر 59 سالہ ہیڈی بیریچ کو گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا. امریکی فٹ بال کھلاڑی ٹریوس کیلس نے ٹیلر سوئفٹ سے اپنی شادی کی عکاسی کرتے ہوئے امریکی میڈیا کو بتایا کہ نیو یارک میں ان کی شادی میری زندگی کی بہترین رات تھی. کیلس اور سوئفٹ نے 3 جولائی کو نیو یارک کے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ستاروں سے سجے ایونٹ میں شادی کے بندھن میں بندھ دیا جسے زیادہ تر نجی رکھا گیا تھا. ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ وفاقی امیگریشن ایجنٹوں کو بجلی کے جھٹکے دینے کے قابل دستانے سے لیز کرنے کے لیے $10 ملین خرچ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے. پیر کو پوسٹ کیے گئے ایک نوٹس کے مطابق محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ مارچ 2027 کے آخر تک ایسے دستانے میں 10 اور 20 کے درمیان سرمایہ کاری کرے گا. فرمی AI نیوکلیئر پاور فرم نے شریک بانی ٹوبی نیوکلیئر پاور کو اعلیٰ ایگزیکٹو عہدے سے برطرف کرنے کے 3 ماہ سے زائد عرصے بعد ایک نئے CEO کا نام دیا ہے. فرمی نے بدھ کو کہا کہ اس نے کمپنی کے بورڈ کے ایک آزاد رکن لی میکنٹائر کی خدمات حاصل کی ہیں جو چدم ہل اور تیرا پاور میں چیف ایگزیکٹو کے عہدوں پر فائز ہیں جو کہ بل گیٹس کے ذریعہ قائم کردہ نیوکلیئر پاور اسٹارٹ اپ ہے. ایرور 500 1500 there was an error. Please try again later. That's all we know. یوکرین کے پاس روس کے بیلسٹک میزائل حملوں کو روکنے کے لیے امریکہ سے فوری طور پر درکار انٹرسیپٹر میزائلوں کا صرف 10واں حصہ ہے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک انٹرویو میں CNN کو بتایا. انہوں نے مزید کہا کہ ان کے دن لاکھوں فون کالز میں گزرے ہیں مزید کے لیے اتحادیوں کے ساتھ مبہم ڈیل کرنے میں. روس کے بیلسٹک حملوں میں حالیہ ہفتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. روس کے بالحکومت کیف کو خاص طور پر سخت متاثر کر رہے ہیں کیونکہ ماسکو یوکرین کے پیٹر انٹرسیپٹر میزائلوں کے قریب صفر کے ذخیرے سے فائدہ اٹھا رہا ہے. زیلنسکی نے کہا کہ امریکہ کے موجودہ ذخیرے کا 10واں حصہ تمام روسی بیلسٹک میزائل حملوں کو روکنے کے لیے کافی ہوگا لیکن 5% یوکرین کو موسم سرما میں حاصل کرنے کے لیے کافی ہوگا. مراکش کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہسپانوی زیر انتظام سیوٹا جانے سے روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک نئی کی کوششوں کا مطالبہ کیا گیا تھا. بڑے پیمانے پر داخل ہونے کی کوششوں کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس کی وزارت داخلہ نے بدھ کے روز کہا کہ اس نے ہسپانوی ایکسکلیو سیوٹا اور میلیلا کے ساتھ اپنی سرحدوں پر سیکورٹی بڑھا دی ہے. فیرس سینٹ جرمین نے یورپی فٹ بال سیزن کے سالانہ پردے اٹھانے والے ڈیزائر 2 کے دوسرے ہاف میں گول کی بدولت سے شکست دے کر مسلسل دوسرے سال UEFA سپر کپ جیت لیا ہے. بدھ کو عثمان دمبلے کے پاس پر بھاگنے کے بعد دیو اے کی
61वें منٹ کی ہڑتال کو ابتدائی طور پر آف سائڈ کے لیے خارج کر دیا گیا تھا۔ صرف ویڈیو کے جائزے کے مفاد ملنے والے گول کے لیے میٹی کیش نے اسے معمولی طور پر آن سائڈ پر کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ریاست ہائے متحدہ کے وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے خبردار کیا ہے کہ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC لاطینی امریکہ میں امریکی فوجی کارروائیوں کی تحقیقات کر سکتی ہے، بشمول کیریبین میں منشیات کی اسمگلنگ کی مبینہ کشتیوں پر حملوں کو حقوق کے گروپوں نے ماورا عدالت قتل قرار دیا۔ ہیگس نے یہ بیان پاناما میں ایک تقریر کے دوران دیا، جب اس نے مارچ میں متعدد لاطینی امریکی ممالک کے ساتھ مل کر منشیات کے کارٹلز کو نشانہ بنانے کے لیے شروع کیے گئے فوجی اتحاد کو مضبوط کرنے کا وعدہ کیا تھا، جنہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے منشیات دہشت گرد قرار دیا ہے۔ حملوں کے بارے میں پینٹاگون کے جائزے کے مطابق یمن کے حوثیوں کو نشانہ بنانے والے امریکی فوجی حملوں میں گزشتہ سال 153 زخمی ہوئے اور 200 انکشاف منگل ہوئے۔ ان اعداد و شمار کا انکشاف منگل کو ایک امریکی اہلکار نے جائزہ کا حوالہ دیتے ہوئے کیا، جس میں معلوم ہوا کہ 2025 میں امریکی فوج کی طرف سے ریکارڈ کی گئی تمام شہری ہلاکتیں اور زخمی اپریل میں یمن میں ہونے والے 3 حملوں سے ہوئیں۔ بدھ کو اس معاملے سے واقف ذرائع کے مطابق وینچر کیپٹلز جوش کشنر اور ڈزنی کے سابق CEO باب ایگر لاس اینجلس لیکرز کو خرید لیے تیار ہیں، جس کی قیمت ریکارڈ 12 ارب پتی مارک والٹر نے گزشتہ سال NBA ٹیم میں 8th میں اکثریتی حصص ایک معاہدے میں خریدے تھے، جس میں کلب کی قیمت 10 بند تھی۔ اس معاہدے کو صرف اکتوبر میں بورڈ آف گورنرز نے منظور کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولین لیوٹ اپنے خاندان کو ترجیح دینے کے لیے ماہ کے آخر میں اپنا کردار چھوڑ دیں گی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا۔ کیرولین وائٹ ہاؤس میں ایک حقیقی رہنما رہی ہیں اور انہوں نے 2018 سے انصاف، آزادی اور آزادی کے لیے لڑتے ہوئے ایک غیر معمولی کام کیا ہے، ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک پوسٹ میں عملے میں تبدیلی کا انکشاف کرتے ہوئے لکھا۔ یروشلم میں مقیم صحافی فاطمہ الوان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر 3 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، ایک ایسا صفحہ جو باقاعدگی سے فلسطین میں ہونے والے واقعات کا احاطہ کرتا ہے، لیکن اب ان کی پوسٹس کو عام طور پر صرف چند سو مرتبہ دیکھا جاتا ہے۔ اپریل 2026 میں الوان سفر پر تھی جب اسے پتہ چلا کہ اس کا اکاؤنٹ 2 ماہ کی معطلی کے بعد غیر متوقع طور پر دوبارہ فعال ہو گیا ہے، جس کا ان کے خیال میں فلسطین کے حامی مواد کی وجہ سے ہوا تھا۔ یورپ بھر میں لاکھوں افراد نے 27 سالوں میں پہلا مکمل سورج گرہن دیکھا۔ 15:34 GMT سے شروع ہونے والے دن کی روشنی کے اوقات کی چمک میں دھیرے دھیرے خلل پڑ گیا، کیونکہ چاند نے سورج کو روکنا شروع کر دیا۔ آخر کار مکمل ہونے کے راستے پر تقریباً 2 منٹ تک دن اچانک رات میں بدل گیا۔